موبائل کو نہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں منظور امین اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکردو ٹی وی۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کی چیزوں کی حفاظت ہو، کہ دیکھ بھال کے لیے بھی کوئی ایسا مؤثر نظام موجود ہو کہ جس کے بعد وہ نہ صرف اس چیز سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکے بلکہ اس کے ارد گرد موجود افراد اور اس کی قیمتی اشیاء کی بھی حفاظت ہو سکے۔ اگر آپ شہر اسکردو کے اندر اس پریشانی سے دوچار ہیں کہ آپ کی چیزوں کی دیکھ بھال صحیح سے نہیں ہو رہی، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر کی رکھوالی، آپ کی دکان کی اور آپ کے آفس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، یا پھر آپ ایک ایسے ادارے کو چلاتے ہیں کہ جہاں پر پبلک کا آنا جانا زیادہ لگا رہتا ہے، تو یقیناً آپ کو ایک ایسے حل کی تلاش ہوگی کہ جس سے آپ ان تمام چیزوں کو مانیٹر کر سکیں۔ جی ہاں، اگر آپ مانیٹر کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو آج ایک ایسی جگہ لے کے چلیں گے جو ون اینڈ آل ہے، اور تمام تر چیزیں آپ کو ملیں گی جس میں آپ کو سیکیورٹی سے لے کر آپ کی تمام تر ضروریات جو کہ کسی بھی ادارے کی اور کسی گھر کی حفاظت کے لیے درکار ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی ناگہانی حادثے کے طور پر ہو، ان تمام تر ضروریات اور سہولیات کے لیے آپ کے پاس بہترین طریقے سے نظام موجود ہے۔ لیے چلیں گے آج آپ کو نیو سٹی فائر اینڈ سیفٹی شاپ، جو کہ موجود ہے آغا ہادی چوک نزد کرسمتھن چوک۔ آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کی حفاظت کے لیے اور آپ کی دیکھ بھال کے لیے کیا چیزیں ان کے پاس موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کے پاس اور بات کریں گے ان سے۔ جی تو ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کمپنی کے آنر جناب اشرف حسین صاحب، جو کہ نیو سٹی فائر اینڈ سیفٹی اکوپمنٹ کے حوالے سے ان کا ایک معتبر نام ہے اور ان کی سروسز ہیں۔ ان سے جانتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی کمپنی کا نام، اور اس کے بعد اوورال اس کی کیا کام ہے اور اس کی کیا پرفارمنس ہے اور کیا سروسز یہ یہاں پر عوام کو دیتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ جی، اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کے یہاں تشریف لائے۔ ہمارے اس علاقے میں سیفٹی اور سیکیورٹی سے ریلیٹڈ آج تک کسی نے اس طرح کا کوئی کام یہاں پہ شروع نہیں کیا تھا، لہٰذا ہم کافی پچھلے کوئی 9-10 سالوں سے یہاں کام کر رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو ان چیزوں کا اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے نقصانات انسانی زندگی کی اور املاک کی بہت نقصانات ہو جاتا ہے۔ حالانکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جسے آپ اپنے گھروں پہ، آفیسز میں اور مختلف اداروں میں انسٹال کر کے آپ بہت بڑے نقصانات سے بچایا جا سکتا ہے۔ کیمرے ہو گئے، آپ کے فائر سیفٹی کے حوالے سے ہو گئے، لائف کی سیفٹی کے حوالے سے ہو گئی۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے نا، الیکٹرانکس میں جدید قسم کی چیزیں آیا ہے جسے استعمال لوگ تو کرتے ہیں لیکن اس کی سیفٹی کے حوالے سے لوگوں کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ LPG گیس کو آپ دیکھیں، آئے دن واقعات ہوتے ہیں تو لوگوں کو ان کی سیفٹی کے حوالے سے کسی چیز کا نہیں پتہ ہوتا ہے۔ حالانکہ چھوٹا سا ایک سلنڈر رکھتے ہیں تو پھر وہ کروڑوں کی املاک بچا سکتے ہیں۔ تو فائر کے حوالے سے ہم اتھرائز ہے یہاں پہ گلگت بلتستان میں، تقریباً پوری گلگت بلتستان میں۔ اوورال ہمارے تو برانچیں پورے پاکستان میں ہے، لیکن یہاں گلگت بلتستان میں ہمارا کام زیادہ تر فوکس یہاں گلگت بلتستان میں ہوتا ہے۔ تو بینکوں میں ہمارا کام ہوتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارا کام ہوتا ہے، گورنمنٹ سیکٹر میں ہمارا کام ہوتا ہے، جس طرح آپ کا ریسکیو 1122 ہوتا ہے، فائر بریگیڈ اسکردو ہو گیا، اس طرح کے جتنے بڑے ادارے ہیں یہ لوگ ہمارے پاس جو فائر کی جو چیزیں ہیں وہ ہم سے پرچیز کرتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ جتنے بھی بڑے ہوٹل انڈسٹری ہے وہ بھی ہمارے پاس ہی آ جاتے ہیں، اور پیٹرول پمپ وغیرہ ہو گیا، یہ جو جتنے بھی گیس کی LPG کی دکانیں ہیں، اسکول کالجز میں تو آج کل ان کا اسکول اسپیشلی اسکولوں میں تو ہے ہی نہیں ان چیزوں کا کوئی، حالانکہ وہاں پہ تو بچے ہوتے ہیں، وہاں تو بڑا اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، لیکن بہت کم سکولوں میں اس طرح کی چیزیں انسٹال ہے، لیکن ان کا مینٹیننس نہیں دیکھا جاتا ہے، اصل میں ان کو خیال نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس کی لائف ہوتی ہے 1 ایئر کے بعد ہمارا ایک رول ہوتا ہے، اس رول کو فالو کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں سلنڈر لانے کی پرمیشن نہیں ہے آپ کے پاس سے، جہاں کہیں اگر سلنڈر انسٹال ہو تو ہم نہیں لا سکتے ہیں۔ رول یہ ہے وہیں پہ اس کو خالی کریں گے، آپ کا ادارے کے اسکول میں لگا ہو تو اسکول کے بچوں کو وہ 1 ایئر کے بعد اس کو چھوٹی سی ڈیمونسٹریشن کر کے اس کو وہاں دکھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ سلنڈر اس طرح کام کرتا ہے ان کیس ایمرجنسی میں، تو آپ وہیں پہ خالی کر کے سلنڈر ہمارے پاس لے کے آتے ہیں، ہم اس کو فل کرتے ہیں، ہمارے فلنگ کا پلانٹ بھی ہے اس کا پورا، تو ہم اس کو فل کر کے 1 ایئر کی لائف دوبارہ دے کے پھر ہم آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ 1 ایئر کے اندر اگر اس سلنڈر کا پریشر لوز کرتا ہے تو پھر آپ کو ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ پریشر دے کے دوبارہ اس کو DCP ہو گیا، اس کے بعد CO2 آتے ہیں، اس کے بعد اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کیمروں کی بہت ساری ورائٹیز موجود ہے جی۔ کیمروں میں اگر آپ جائیں گے تو پہلے انالاگ کیمرے آ جاتے ہیں،
اس کے بعد آپ انالاگ میں بھی 1 میگا پکسل 2 میگا پکسل 4 میگا پکسل پھر 5 میگا پکسل اس طرح کر کے چلے جاتے ہیں. پھر آپ اس کے بعد آئی پی کیمروں میں چلے جاتے ہیں, پھر اسی میں بھی اسی حساب سے ہے 2 میگا پکسل 4 میگا پکسل, پھر جا کے پی ٹی زی کیمرہ. اچھا اس میں ویری فوکل لینتھ قسم کے کیمرے ہوتے ہیں, انتہائی ہائی ریزولیشن کے کیمرے ہوتے ہیں. جس طرح حال ہی میں ہماری کوئی انسٹالیشن ہوئی تھی, ہم نے سپورٹ دیا تھا وائٹل پاکستان کو, جو کہ اسکردو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ یہ لوگ سروس دے رہے تھے, جو پوری ایشیا میں کام کرتے ہیں, وہ ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. بہرحال کیمروں کے حوالے سے آپ کو آن لائن جہاں بھی ہمارا کیمرہ انسٹال ہوتا ہے, ابھی ہمارے پاس اسکردو سٹی کے اندر انسٹالر بہت ہے ہمارے پاس, جو بھی یہاں پہ بندے کام کرتے ہیں زیادہ تر وہ ہم سے سامان لے کے جاتے ہیں. جتنے بھی کیمرے والے اسٹاک بھی ہمارے پاس زیادہ ہوتے ہیں, تو ہم ان کو کچھ ہم عام مارکیٹ سے تھوڑے کم مارجن میں ہم اپنے انسٹالر کو دے دیتے ہیں, تو وہ بھی کوئی 4 پیسے وہ بھی کما لیتے ہیں. تو مارکیٹ میں ہماری نسبت بقیہ مارکیٹ میں یا اسکردو سٹی کے اندر اتنا اسٹاک یہاں اسکردو سٹی میں کسی کے پاس نہیں, اور سروس بھی اور ٹیکنیکل سپورٹ, سب سے بڑی بات ٹیکنیکل سپورٹ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پولو کے ساتھ, پولو یہ ڈیجیٹل لنک پاکستان کے نام سے ہے, جو کہ پورے پاکستان میں ہمارے لیے ٹیکنیکل سپورٹ دیتا ہے. کسی بھی جگہ میں ہمارا کوئی بندہ پھنستا ہے 1 گھنٹے کے اندر وہ ہمارے مسئلے کو حل کر کے دیتا ہے, کا پابند ہوتا ہے وہ لوگ. اگر وہ آن لائن دیتے ہیں یا فون پہ دے دیتے ہیں یا ہم ان کو سسٹم پہ سیشن دے دیتے ہیں NEDC کے تھرو, تو وائی فائی کیمرے میں بہت سارے ہمارے پاس ہے, اور فائر الارم سسٹم میں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. اور یہ اسپیشل چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ آٹو فائر بال کے نام سے ابھی یہ میرے خیال میں 2019-20 کے قریب میں یہ لانچ ہوا ہے, اور پوری دنیا میں شاید. تو یہ آٹو فائر ہوتا ہے جی, یہ ابھی کسی بھی جگہ میں اگر آپ یہ لگا کے جہاں پہ اس کو بڑے بڑے پینل ہمارے یہاں اسکردو سٹی میں لوگوں نے بڑے بڑے کنسٹرکشن شروع کیا, اس پینل کے اندر یہ لگا رہتا ہے ان کیس ایمرجنسی, اگر پینل کے اندر کوئی شارٹ 50,000 یا 1 لاکھ کی سیفٹی کی چیزوں پہ خیال نہیں کرتے ہیں. خود ہی بلاسٹ ہوتا ہے, ذات کی حد تک جہاں بھی جاتا ہوں لوگوں کو فری آف کاسٹ لوگوں کو مشورے بھی دیتا ہوں وہاں پہ اس کو. اور یہ آٹو فائر بال پینل تھوڑا سا بتا دوں تو یہ اصل میں ہوتا ہے اس پینل کے اندر یہ 4-4-5 لگا رہتا ہے ان کیس ایمرجنسی وائرنگ کا کام ہوا ہوتا ہے جی. وہاں پہ اس کو بڑے بڑے پینل بنتے ہیں اس میں بجلی کے, اس پینل کے اندر یہ لگا رہتا ہے ان کیس ایمرجنسی, اگر پینل کے اندر کوئی شارٹ سرکٹ ہونے کی صورت میں یہ آٹو فائر ہو جاتا ہے, یہ خود ہی بلاسٹ ہوتا ہے, اور پینل کے اندر جو لگی آگ ہے اس کو وہاں سے وہ خود ہی بجھا دیتا ہے. یہ فائر ایکسٹنگوشر ہے جی, یہ DCP ڈرائی کیمیکل ٹائپ میں آتا ہے. یہ ڈفرینٹ سائزز ہے اس کے, 1 kg سے لے کر 100 kg تک کی اس کی سائز آتے ہیں, اور اس کے ریفلنگ وغیرہ بھی ہمارے یہاں پہ ہوتے ہیں. لیکن اس کی کیمیکل ہمارے پاس چائنا سے آتے ہیں جی, اس کا کیمیکل. تو اس میں مختلف ٹائپ کے ہوتے ہیں. یہ DCP ہو گیا, اس کے بعد CO2 آتے ہیں, اس کے بعد اچھا واٹر ٹائپ آتے ہیں, AFFF آتے ہیں, ہیلیکٹرون نام سے کیمیکل آتے ہیں. اچھا بہت سارے کیمیکل ایسے ہیں کہ جو آگ کو بہت جلدی کنٹرول کر لیتا ہے, لیکن اب وہ ہمارے لوگوں میں پرچیزنگ طاقت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو یہاں نہیں لا سکتے ہیں. بہت مہنگی چیزیں ہیں. یہ ہمارے پاس جو ابھی ہمارے دریاؤں میں لوگ کو نہانے کے لیے بھی جاتے ہیں. اچھا کچھ وہاں پہ کوئی حادثات بھی ہوتے ہیں تو ریسکیو والے بھی جاتے ہیں, عام لوگ بھی جاتے ہیں, تو وہ دریا میں جاتے ہیں, تو ان کے لیے سیفٹی لائف جیکٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے. ہیلمیٹ ہو گیا, اور روڈ سیفٹی اکیڈمنٹ میں سیفٹی اسپیشلی ہمارے پاس اسپیڈ بریکر ہو گیا, کیٹ آئز ہو گیا, اس طرح کی اچھا سیفٹی کون ہو گیا آپ کو. اور اس میں کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک یونیک چیز, ہمارے یہاں پہ لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ تقریباً یہ جو سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. اس میں ہمارے پاس واک تھرو گیٹ کی انسٹالیشن ہوتا ہے, ہم لوگ ان کو سپلائی دے دیتے ہیں. مختلف جگہوں پہ انسٹال کیا ہوا ہے, بینکوں میں, پرائیویٹ سیکٹر میں. اچھا یہ کمیونیکیشن کے حوالے سے فائبر سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہمارے پاس ایکسیسریز میں بہت ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہے. اور یہ میٹل ڈیٹیکٹر ہو گیا, اور کمیونیکیشن کے حوالے سے واکی ٹاکی سیٹس بھی ہم دے دیتے ہیں. اس کا ہم اسپیشل ہمارے پاس آگے سے ہمارے پاس اتھرائز ہوتا ہے, یہ عام پبلک نہیں کر سکتے یہ کام. ان تمام چیزوں کے لیے اس میں سے اتھرائز ہوتا ہے ہم لوگ, تو ہر آدمی یہ نہیں کر سکتا ہے. تو کیمرے کے حوالے سے آپ کر سکتے ہیں, باقی کچھ خاص چیزیں ہیں وہ آپ کے پاس اتھرائز نہ ہو تو پھر آپ نہیں کر سکتے. یہ CCTV کیمرے کی کیبلز وغیرہ ہو گیا, بہت فنگر, یہ ٹائم اٹینڈنس بھی ہمارے پاس ہے. اچھا یہ ٹیلی فون ایکسچینج بھی ہمارے پاس ہے, اور یہ انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ اس کے جتنے بھی روٹرز وغیرہ انٹرنیٹ کے
وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. یہ ایکسیس کنٹرول ہے جی. ایکسیس کنٹرول بینکوں میں زیادہ تر لگتا ہے یہ جو کیش کاؤنٹر کے سائڈ پہ لگتا ہے, یہ پاسورڈ کے تھرو کھلتا ہے ڈور. یہ سرچ لائٹ ہے جی ہمارے پاس بہت لانگ رینج تک جو کہ ریسکیو کے ادارے, یہ سیکورٹی فورسز کے اداروں کو ضرورت ہوتی ہے جو کہ رات میں دور تک دیکھنے کے لیے ان کو لائٹس کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہ اسپیشل قسم کی لائٹس ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس لائٹس ہے, ہیڈ لیمپ بھی ہے ہمارے پاس جی. اس میں PTZ کیمراز ہے جی, یہ PTZ کیمراز ہوتے ہیں, یہ ہیوی کیمراز ہے. نیو سٹی فائر اینڈ سیفٹی ایکوپمنٹس. اسکردو میں آپ آ جائیں گے تو آغادی چوک کا تو تقریباً سب کو پتہ ہے جی. اس طرف جیل والی سائڈ سے پھر آ جائیں گے, پھر آغادی چوک تھوڑا سا آگے آ کے کرسما تھنگ آ جاتا ہے. کرسما تھنگ میں ہمارا شاہراہ قائد اعظم ہے جی, اس روڈ کا نام. تو یہاں پہ مین روڈ پر ہی ہمارا آفس ہے جی.